الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ اولا وآخرا وله الحمد ظاہرا وباطنا اللہم لک الحمد کما تحب وترضى ولک الحمد حتی ترضى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں پھر ایک بار یہاں خیر و برکت کے ماحول میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہی اپنی عافیت، سلامتی اور توفیق اور تیسیر شامل حال رکھے۔ جو ہمارے مشائخ اور احباب بیمار ہیں، اللہ ان کو عافیت دے، اور جو سلامت ہیں عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے صحت و زندگی میں برکت فرمائے۔ ہم نے پچھلے عرصے میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں جو قرآن مجید کی بہت ہی عظیم الشان صورتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ مطالعہ کیا اور کچھ امور جو ہیں وہ زیر بحث اور زیر درس آئے۔ اب ہمارے سامنے سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے۔ اکثر علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سیدہ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ یہ صورت نازل ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے، اور یہ صورت جہاں بہت ساری ایسی تعلیمات اور ہدایات پر مشتمل ہے جو انسانی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کی تعمیر اور اس کی فلاح اور بہبود کے اندر بنیادی حیثیت رکھنے والی تعلیمات ہیں، جہاں یہ صورت ان تعلیمات اور ہدایات پر مشتمل ہے جس سے انسانی معاشرے کی صحیح خطوط پر تشکیل ہوتی ہے اور اس معاشرے کی تعمیر اور اس معاشرے کی تنظیم ہوتی ہے کہ اس میں عدل و انصاف قائم رہتا ہے، اور وہ اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے جس معاشرے کو اللہ رب العزت قرآن کی ہدایات کے ساتھ اور قرآنی تعلیمات کے ساتھ اللہ رب العزت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عملی ہدایات کے اوپر مشتمل صورت ہے۔ پچھلی صورتوں میں ایمان اور اسلام اور اس کے ساتھ احسان، یہ دین کی اساس اور اس کا ہیکل ہے۔ دین اس سے وجود میں آتا ہے، اور جب دین وجود میں آتا ہے عقیدہ توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت و رسالت پر ایمان، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حکمت اور سنت کی صورت میں ہو، یہ ایمان، اور اس کے بعد اس ایمان کے جو دوسرے ارکان اور اجزاء ہیں وہ سورہ بقرہ میں بیان ہوئے۔ اس ایمان کے ساتھ جو انسان کا عقیدہ اور اس کا نظریہ اور اس کی فکر وجود میں آتی ہے اور قائم ہوتی ہے، اور پھر اس ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے آیت البر کے اندر، اور اسی طرح ارکان اسلام کی تفصیلات بیان فرمائیں، اور خاص طور پر جو اس ایمان کی روح ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کی احدیت، واحدیت، اور اللہ رب العزت کی محبت، اور اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کا اس طرح استحضار اور مراقبہ اور استشعار انسان کے اندر ہو کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان رہے۔ تو یہ جو ہے یہ روح ہے پورے دین کی۔ تقوی کبھی اس کو عبادت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اور کبھی تقوی کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورۃ الشعراء میں نبیوں کی دعوت اللہ رب العزت نے ایسے ذکر فرمائی، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ وہاں نبیوں کی دعوت کا جو مرکز ہے یا جو اس کا نقطہ ارتکاز ہے جس کے اندر ساری دعوت آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ الا تتقون فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور باقی سورہ ہود کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر اس کو عبادت کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی عنوان کو اختیار فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ایمان اور اس کے مقتضیات اور جو دین کی روح ہے، عبادت اور تقوی، یہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اور جو پھر دین کا حاصل ہے، ایمان کا حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان احسان کے مرتبے تک پہنچے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اسلام خود سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، اور اللہ رب العزت کی دائمی اور کلی فرما برداری کا نام ہے۔ یہ انسان اللہ رب العزت کا مطیع بن جائے، لیکن اس فرما برداری کے اندر بھی محبت اور تعظیم یہ چیز شامل ہو تو پھر ہی وہ اسلام بنتا ہے۔ محبت اور تعظیم کے بغیر فرما برداری اسلام نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کسی کے جبر سے مغلوب ہو کر اس کی بات مانے لیکن دل اس کا اس سے نفرت کرتا ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو جبر ہے۔ یا انسان جو ہے وہ تعظیم نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا، لیکن اس کے کہنے پہ چل رہا ہے، جیسے بہت سارے شیطان کی غلامی کرتے ہیں، غلامی کہہ لیں یا فرما برداری کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اس کے دل میں شیطان سے محبت نہیں ہوتی اور نہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے، الا یہ جو بالکل ہی منحرف طبقہ ہے جو اپنے آپ کو شیطانیون کہتے ہیں، سیٹنکس میرا خیال ہے ان کا نام انگریزی میں لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں۔ وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اس کی تعظیم بھی کرتے ہوں گے، جیسا کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں، سفلی اعمال کرنے والے ہیں، یہ جنات کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کے کچھ مقاصد پورے کرتے ہیں۔ تو یہ شاذ لوگ ہیں، باقی عام انسان جو ہے وہ شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہے۔ تو بہرحال اطاعت تو کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے عبادت بھی کہا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اس لیے کہ یہ بالکل اس کے مطیع ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہوتا ہے یہ اس کائنات کا طرز عمل ہے، اس کائنات کا، پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے مسلم ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے مسلم بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ جو پچھلی دو قومیں ہیں یہود اور نصارہ، ان کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ان کو دعوت بھی دی، ان کے اشکالات کو بھی دور فرمایا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر اسلام کا اور دین کا ہیکل جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، یعنی دین کا عقیدہ اور عمل، دین کی روح اور جو دین کا سٹرکچر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، ایمانیات کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، اور دین جو ہے وہ جو پہلے اس دین کے وارث ہیں یہود اور نصارہ، ان کی تاریخ بھی آ گئی اور ان کی گمراہی کا بیان بھی آ گیا اور ان کے اشکالات اور ان کے شبہات کا جواب بھی آ گیا۔ تو دین کی جو شکل ہے نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ واضح ہو گئی۔ اب یہ دین جو ہے کیسا انسانی معاشرہ قائم کرتا ہے، وہ معاشرہ کیسا ہو، اس لیے کہ انسان تو اس معاشرے کے اندر ایک فرد کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ مل کر دین کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے۔ اکیلا آدمی تو سارے دین پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو معاشرہ ہوگا، کوئی سردار ہوگا، کوئی رئیس ہوگا، کوئی مرؤوس ہوگا، کوئی حاکم ہوگا، کوئی محکوم ہوگا، کوئی ماں باپ ہوں گے، کوئی اولاد ہوگی، کوئی رشتہ دار ہوں گے، کوئی پڑوسی ہوں گے، کوئی دوسرے انسان ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو انسانی اسلامی معاشرہ ہے اس کی تشکیل کے لیے ہدایات دی ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے، وہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی وحدت بیان فرمائی ہے کہ پوری نوع انسانی ایک ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے، ایک اللہ ان کا خالق ہے، اور ایک ماں باپ سے اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو پیدا فرمایا ہے، اولاد آدم کو ایک جوڑے سے پیدا فرمایا اللہ رب العزت۔ تو یہ انسانی معاشرے کی وحدت، انسانیت کی وحدت اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور پھر جس ماحول کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے اور جو خاندان انسان کی پرورش کرتا ہے اور اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کے ساتھ جو انسان کا رشتہ بن جاتا ہے رحم کا رشتہ، تو اللہ رب العزت نے اس رحم کے رشتے کے تقدس اور اس کی جو حقوق اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انسانیت کی وحدت، رب ایک ہے اور ماں باپ ایک ہے، اور تمام انسان جو ہیں وہ انسانیت کے اندر شریک ہیں، اور وہ سب انسانیت کے جوہر سے مشرف ہے۔ انسانیت کا جوہر اللہ رب العزت نے ان سب کے اندر رکھا ہوا ہے، سارے انسان ہیں، کوئی کمتر نہیں ہے، بحیثیت انسان کے سارے یکساں ہیں۔ باقی اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے اپنی حکمت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور پھر یہ سارے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس قوت ہے، کسی کے پاس سوچ ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس وسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو آپس میں جوڑ کر اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ صورت انسانی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو تعلیمات اور ہدایات اور اوامر ہیں وہ
ان کے اوپر مشتمل صورت ہے، اور اس کی روشنی میں وہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے جو قرآنی معاشرہ ہے، جو ربانی معاشرہ ہے، جس معاشرے کو یہ دین دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور جب یہ معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو مضبوط رکھنے کے لیے جو اس معاشرے کی رہنمائی ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمائی ہے۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ آپس میں جوڑا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو اس معاشرے کی تشکیل ہوئی سورۃ النساء کی روشنی میں، اور پھر وہ معاشرہ قائم رہتا ہے، اور اس معاشرے نے یہ جو ہدایات ہیں اور ان کے اوپر اس تہذیب، اس تمدن، اس معاشرت اور اس طرز زندگی اور اس سلوک اور رویے کو آگے دنیا کے اندر پھیلانا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلانا ہے، اور پورے دنیا کے انسانوں کو انہی خطوط کے اوپر لے کے آنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ ان ہدایات کو قبول کرو۔ تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے تکمیلی ہدایات جو ہیں وہ سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل کر کے میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین کی نعمت ہی وہ نعمت ہوتی ہے جس کے ساتھ زندگی کی ساری نعمتیں حقیقت میں نعمت بنتی ہیں۔ اگر دین ہو تو ساری چیزیں نعمت ہیں، اور اگر دین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تو ہے، لیکن انجام ان کا یہ بنتا ہے کہ یہ آخرکار انسان کے عذاب کا سامان بن جاتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، لیکن آخرکار جا کے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کے عذاب اور انسان کی شقاوت کا ذریعہ بن جائے گی اگر دین نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے، تو وہ اس کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو باقی رکھنا، اور پھر اس معاشرے کی جو ذمہ داری ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے عہد، دین کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی دین و شریعت کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، اور اس دنیا کو آباد کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسان کو منصب عطا فرمایا ہے خلافت کا، یہ خلافت کا منصب جو ہے انسان پھر پورا کرتا ہے جب ان ہدایات کے اوپر عمل کرے۔ وہ ایک تو زمین کی آباد کاری ہے، زمین کو آباد کرنا ہے، انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا جعلناکم خلائف فی الارض اور انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو خلافت عطا فرمائی ہے، یہ خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ اسی طرح پوری ہوتی ہے جب دین ہو اور اسلامی معاشرہ ہو، اور وہ معاشرہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، زمین کے اندر خلافت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے اور عبادت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے، عبادت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے۔ تو یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، خلاصہ اور حاصل ہے، اور یہ تعلیم اور سبق ہے، ہدایت ہے جو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اور قرآن مجید یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کا واعظ ہے، اور اللہ رب العزت کی توجیہات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان توجیہات کے ساتھ انسان کے اوپر رحمت فرمائی ہے کہ انسان ان کو اختیار کرے تو وہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے۔